كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو. اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا. اور اگر ان پر فوجیں مدینے کے اطراف سے آئیں پھر ان سے کفر چاہیں تو ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی. ان آیات میں منافقین کے اقوال و اعمال کا تذکرہ، منافقین کو کچھ زیادہ ہی بے پردہ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بہت پردے میں ہیں. بہت دبیز پردہ انہوں نے ڈال کے رکھا ہے.
ان کی شناخت اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے۔ تو قدرت نے ان کی خوب پہچان کرائی کہ انہیں پہچاننا ہے تو ان کے اقوال میں پہچانو، اور انہیں پہچاننا ہے تو انہیں ان کے افعال میں پہچانو، ان کی باتوں سے ان کو پہچانو۔ بڑی چکنی چپڑی گفتگو کرتے ہیں اور باتوں میں خوب رس گھولتے ہیں، اور ان کے کام بالکل اناپ شناپ ہیں، الٹے ہیں۔ اور جس کا ذہن ہی الٹا ہو جس کا دل ہی الٹا ہو وہ کیسے کوئی سیدھی بات کرے گا اور کیسے کوئی سیدھا کام کرے گا؟ کل آخر جب گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے تو منافقین ہی کی بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کل تک تو ہم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہماری فتوحات میں قیصر بھی ہے اور کسریٰ بھی ہے، اور ان دو بڑی طاقتوں کو ہم مسخر کریں گے، اور آج ہماری بے چارگی اور بے بسی کا حال یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک کہنے والا معتب ابن قشیر تھا، کل بتایا تھا میں نے، لیکن کم لوگ ہیں جو آج کی بات کل بھی یاد رکھیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو برسوں نہیں بھولیں گے، انہیں برابر یاد رہے۔ آج بھی انہی کا تذکرہ ہے، ان کی مزید پہچان کرائی جا رہی ہے۔ اسی لیے وَإِذْ کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہ کہا انہی منافقین میں سے ایک گروہ نے، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، ان کے الگ الگ گروہ تھے، ٹکڑیاں تھیں، ان کی جماعتیں تھیں الگ الگ، ان کی الگ الگ انجمنیں تھیں۔ تو کہا انہوں نے یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، یعنی اے اہل مدینہ۔ پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب ہی تھا، لیکن جب حضور کہ قدوم میمنت لزوم سے مدینے کو اللہ نے مشرف کیا، اس کا نام حضور نے ہی بدل دیا، فرمایا اس کو یثرب نہ کہو، یہ طیبہ ہے اور طابہ ہے۔ خدا اپنے ہی منع کر دیا۔
یثرب نہ کہو۔ کچھ لوگوں نے کہا یثرب قریب میں ایک آبادی تھی لیکن اس طرف زیادہ لوگ نہیں گئے، خود مدینے ہی کا نام یثرب تھا، جب تو حضور نے نام بدلا۔ اگر یہ یثرب سرب سے ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ زمین جو جہاں فساد ہو، جہاں خوریزی ہو، فتنہ و فساد ہو، تو حضور تو جہاں ہو وہاں امن ہی امن ہے اور چین ہی چین ہے، تو روک دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یثرب بنا ہے تصریف سے، اور تصریف کے معنی ہے ملامت، تو وہ زمین جو ملامت والی ہو، ملامت کی جاتی ہے برے کام پر، تو وہی برائی کی آماجگاہ ہو تو وہ تو نام بدلنے ہی کے لائق ہے کہ وہ زمین جو برائیوں کی آماجگاہ ہو، حضور کے آنے سے وہ بڑی پاک اور بڑی صاف ستھری زمین ہو گئی۔ یہی لفظ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے استعمال کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں کوئی بدلہ تو تم سے کیا لوں گا، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، ہوا تم سے جو ہوا وہ نادانی میں ہوا، وہ شیطان کے ورغلانے سے ہوا، ورنہ بھائی بھائی کہیں لڑتے ہیں۔ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ تو شیطان درمیان میں آ گیا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، تو تم سے بدلہ تو کیا لوں گا، تمہیں ملامت بھی نہیں کرتا۔